میں بے حد نروس اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح عبدالاحد سے ہوا تھا، لیکن سادگی سے۔ میں نے کوئی فینسی یا روسی لباس نہیں پہنا تھا، بس ہلکے پھلکے کام کا ایک جوڑا پہنا تھا، جو سرخ رنگ کا بھی نہ تھا بلکہ گلابی رنگ کا تھا، کیونکہ میرا نکاح بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا۔ نہ میں ذہنی طور پر اس نکاح کے لیے تیار تھی اور نہ ہی یہ وجہ جانتی تھی کہ آخر میرا نکاح ایمرجنسی اصولوں کے تحت کیوں کیا گیا ہے۔ عبدالاحد سے میرا رشتہ طے ہوئے بھی 2 ماہ ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کا دوست کا بیٹا تھا۔ میرے والد مسجد کے امام تھے۔ عبدالاحد بھی حافظ قرآن تھا، کافی نیک تربیت کا مالک تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی دینی تھا، اس لیے میرے والد نے میرا اس سے رشتہ طے کر دیا۔ لیکن شادی کے 6 ماہ بعد کا ارادہ تھا، لیکن ابھی رشتہ طے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک سے میرے والد کو ایک دن گھر آیا اور کہنے لگے کہ اس جمعہ رانیہ کی شادی عبدالاحد سے کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میری والدہ بھی حیران ہوئی تھیں کہ آخر جلدی کس بات کی ہے۔ انہوں نے جب میری والدہ سے پوچھا تو کہنے لگے کہ عبدالاحد کی والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عبدالاحد کا نکاح اپنے سامنے ہی کروا دیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس سعودیہ جانا چاہتے تھے۔ حالانکہ چند روز بعد ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہونے والا تھا۔ میری والدہ تو یہ سنتے ہی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی، کہنے لگی اتنی جلدی کیسے تیاری ہوگی؟ رانیہ کے ابا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے میرا دوست مجھے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جہیز نہیں لوں گا اور عبدالاحد بھی سادگی سے نکاح چاہتا ہے۔ کل ہی اس کے والد رانیہ کے نکاح کا جوڑا دے جائیں گے۔ اصل میں میری ساس حیات نہ تھی، اس لیے سسر عبدالاحد کی شادی کر کے سعودیہ جانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پرسوں جمعہ تھا اور میرے والد کہہ رہے تھے کہ اچھا ہے کہ بیٹی کی شادی سادگی سے ہی ہو جائے، کیونکہ جتنی سادگی سے نکاح ہوا اتنا ہی برکت والا ہوتا ہے۔ میرے لیے خبر بہت پریشان کن تھی، کیونکہ میں ذہنی طور پر ایسے کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہ تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتی تھی اور شادی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ تو وہ ہوگا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میرا نکاح عبدالاحد سے جمعے کے روز ہو چکا تھا۔ میں اس کے کمرے میں بیٹھی بے حد نروس تھی، اور جب بھی نروس ہوتی تھی تو اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عبدالاحد کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ دراصل میرے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی سعودیہ جانا چاہتے تھے، اس لیے سب کچھ اچانک سے ہو گیا۔ آپ شاید یوں اچانک نکاح ہونے پر بے حد پریشان ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو رانیہ، آپ کو جتنا وقت چاہیے میں آپ کو دے دوں گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے یوں اچانک سے ہو جانے والا نکاح اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیتا ہے۔ آپ میری طرف سے ٹینشن مت لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ باہر آتے ہی اس نے جائے نماز بچھایا اور نوافل ادا کرنے لگا۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ میں واقعہ میں ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ عبدالاحد ایک روایتی قسم کا شوہر ہوگا، لیکن وہ بالکل بھی ایسا نہ تھا۔ 3 دن بعد ہی رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ میرے سسر بھی جا چکے تھے اور ان 3 دنوں میں عبدالاحد نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، میرا بہت خیال رکھا تھا۔ پہلا صبح روزہ تھا۔ رات کو جب وہ تراویح پڑھا کر آیا تو میں اس وقت نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ رانیہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی کہیے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ بیڈ کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کی ابتدا اس مبارک مہینے میں شروع کریں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے بڑے پیار اور محبت سے مجھ سے پوچھا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ رمضان المبارک میں میری عبادت میں ذرا بھی خلل پیدا ہو۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ سے ایک درخواست کروں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ وہ کہنے لگا رانیہ آپ کو جو کہنا ہے بلا تکلف آپ کہہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا اب تک میں نے جتنے بھی رمضان المبارک کے مہینے اپنے والدین کے گھر گزارے ہیں، میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں پورا مہینہ عبادت میں گزاروں، اس لیے اگر آپ یہ مہینہ مجھے عبادت کے لیے دے دیں تو میں آپ کی مشکور رہوں گی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ آپ یہ مہینہ عبادت میں گزارنا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، میری وجہ سے آپ کی عبادت میں ذرا بھی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا تھا، ہم سحری ساتھ کرتے تھے، افطاری بھی ساتھ کرتے تھے۔ عبدالاحد مجھ سے بے تحاشا باتیں کرتے تھے، دینی مسائل بھی ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے۔ لیکن ایک بار عبدالاحد سحری کے بعد مسجد میں چلے گئے، کہنے لگے رانیہ میں اشراق کے بعد ہی واپس آؤں گا، اور وہ روز تقریباً اشراق کی نماز پڑھ کر ہی آتے تھے۔ میں بھی فجر کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتی تھی۔ اکثر تو عبدالاحد دروازہ بند کر کے ہی جاتا تھا، لیکن نہ جانے اس دن کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے دروازہ بند کیا تھا، لیکن وہ لاک نہیں ہوا تھا۔ میں کلام پاک پڑھ رہی تھی کہ عبدالاحد کو گئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مجھے ذہن میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی موجود ہو۔ حالانکہ عبدالاحد کی روز کی روٹین تھی، وہ فجر کے فوری بعد واپس نہیں آتے تھے۔
اور ابھی تو فجر کی اذانیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اشراق کی نماز کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ میں نے کلام پاک بند کر کے اونچی جگہ پر رکھا اور کمرے کی کھڑکی سے ہی باہر صحن میں دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ رہ گئے تھے۔ وہ 5 افراد تھے جنہوں نے کالے رنگ کے سیاہ لباس پہن رکھے تھے، چہرہ بھی نقاب سے چھپایا ہوا تھا، ان کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں۔ یہ دیکھ کر تو میں اپنا اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ انہوں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے کنڈی لگا دی تھی۔ میں اس وقت اکیلی گھر میں تھی اور اپنے گھر کی کھڑکی سے ہی صحن میں ان 5 نوجوانوں کو گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے کی کنڈی لگا دی اور خود بھی ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکنے لگا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ کر بھی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود سے روح کو کھینچا ہے۔ میں خوف کے مارے الماری کے بالکل کونے میں جا کے چھپ گئی تھی۔ اپنے سامنے ایک بڑا سا گلدان رکھ لیا تھا اور اپنا منہ پر اپنا دوپٹہ بھی رکھ لیا تاکہ میری ذرا سی آواز بھی نہ نکل سکے۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے گھر میں چرانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا نے جہیز دیا تھا، نہ ہی سونا پہننے کو دیا تھا، اور عبدالاحد بھی ایسے ہی تھے، بس رونمائی پر مجھے سونے کا ایک باریک چھلا ہی اس نے پہنایا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس سونے کی کوئی بھی چیز نہ تھی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی لاکھوں روپیہ تھا جسے وہ چراتے۔ کچھ دیر تو وہ لوگ بڑی زور زور سے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑاتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے کمرے کا دروازے کو دھکا مارنا شروع کر دیا۔ زور زور سے دھکا مار کر انہوں نے میرے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا، اور اس وقت مجھے یہ لگا کہ جیسے میری جان نکل گئی ہے۔ کمرے میں آتے ہوئے لوگ نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نے الماری سے سارے کپڑے باہر پھینکنے شروع کر دیے، اور دوسرا بیڈ کے نیچے دیکھنے لگا، تیسرا واش روم میں گھس کر دیکھنے لگا۔ میں کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، اپنا سانس بھی روک لیا تھا۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے کہنے لگا، یار اس گھر میں آنے کا تو مجھے لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس الماری میں سوائے کپڑوں کے اور کچھ نہیں نکلا۔ دوسرا کہنے لگا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر اس گھر میں کوئی نہیں ہے اور یہ گھر خالی ہے تو اس کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے لگی ہوئی تھی؟ میں نے تو پورے کمرے کی تلاشی لے لی، مجھے اس کمرے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پہلا نوجوان کہنے لگا، چھوڑو بھی یار، چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں، مجھے تو یہاں پر ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ملی، ہمارا یہاں آنا ہی بیکار ہوا۔ مجھے قدموں کی چاپ اپنے کمرے سے باہر جاتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جس جگہ میں چھپی ہوئی تھی میں نے اس کونے کے آگے ایک بڑا سا گلدان رکھ دیا تھا تاکہ میں کسی کو نظر نہ آ سکوں، لیکن اچانک نہ جانے کیسے میرا بے ساختہ ہاتھ اس گلدان پر لگا اور گلدان زمین پر گر گیا۔ گلدان ٹوٹنے کی آواز پر وہ لوگ پلٹے تھے اور میرا تو سانس جیسے سینے کے اندر ہی تھم سا گیا تھا، کیونکہ اس بار میں پکڑی جا چکی تھی۔ وہ 5واں نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، مجھے یوں کونے میں چھپا دے کر کہنے لگا، اے لڑکی باہر نکلو۔ میں ڈری سا میں وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے، ایسے کیسے چلے جائیں؟ کھڑی ہو اور شرافت سے جہاں تم نے پیسے اور زیور چھپا کے رکھے ہیں ہمیں دے دو، کیونکہ بنا کچھ چرائے تو ہم آج تک کبھی گئے نہیں۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے میرا بازو پکڑا اور مجھے بازو پکڑ کر اس کونے سے باہر نکالا۔ کہنے لگا، لڑکی، شرافت کی زبان نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ اگر تم نے سیدھی طریقے سے ہمیں زیور اور پیسہ نہیں دیا تو ہم انگلی ٹیڑھی کرنی بھی آتی ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں لوگوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دی۔ جب اس شخص کی نظر میرے ہاتھ میں پہنے ہوئے سونے کے چھلے کی طرف پڑی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، بے دردی سے وہ چھلا اتار لیا۔ کہنے لگا، یہ کیا؟ میں نے کہا، بس یہ آخری ہی چیز ہے جو میرے شوہر نے مجھے پہنائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ یہ لے جاؤ، پھر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک نوجوان شخص کے پیچھے کھڑا مسلسل ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دوسرا نوجوان کہنے لگا، سردار، ہم نے پورا گھر چھان مارا، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ واپس جاتے، پیچھے کھڑا نوجوان جو کب سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے سردار سے کہا کہ سردار، تم نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا؟ یہ سننا تھا کہ وہ شخص جسے وہ سردار کہہ رہے تھے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، کیا ہے اس میں؟ پیچھے کھڑا نوجوان کہنے لگا، کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے پاس سونے چاندی نہیں تو کیا ہوا، اس کے پاس حسن تو ہے۔ کیوں نہ آج سونا چاندی زیور پیسے کی بجائے ہم اس کو حسن کو لوٹ لیں۔ یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ وہ پانچوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے جوان کا سردار تھا اپنے دوست کو کہنے لگا، تم لوگ باہر جاؤ، سب سے پہلے حق میرا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا، میرا روزہ ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ لیکن وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اس کے باقی کے 4 ساتھی کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کمرے سے باہر جانا چاہا، لیکن اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ بے دردی سے میرا دوپٹہ اتار کر پھینکا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر ظلم مت کرو۔ لیکن اس شخص کے دل میں میرے لیے رحم نہیں آیا تھا اور وہ میری عزت تار تار کر کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
لیکن میری یہ آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باقی ساتھی باری باری کمرے میں آنے لگے۔ وہ لوگ انسانی روح میں کتے اور بھوکے بھیڑیے سے کم نہ تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ جب پانچواں شخص کمرے میں آیا تو میں نے کپکپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اب تو چلا چلا کر رو رو کر میری ہمت بھی جواب دے چکی تھی، لیکن وہ شخص بھی اپنے باقی ساتھیوں جیسا ہی نکلا تھا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد وہ جا چکے تھے۔ میں بالکل بے جان سی ہو چکی تھی۔ میری کان کی چوڑیاں جو میرے شوہر بڑے شوق سے میرے لیے لایا تھا ٹوٹ کر بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ کئی چوڑیاں تو ٹوٹ کر میری کلائی میں بھی پیوستہ ہو چکی تھی۔ میں جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ میری روح تک گھائل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر شراء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کمرے کا حلیہ بکھرا دیکھ کر گھبرایا تھا۔ پھر جب مجھے بیڈ پر بے حال ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹا تھا۔ بمشکل میں نے صرف ایک جملہ ادا کیا تھا، گھر میں ڈاکو آئے تھے، اور یہ کہہ کر میں رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن مجھے دیکھ کر عبدالاحد کی رنگت بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ بجائے میرے پاس آنے کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنی قسمت پر اور بھی زیادہ رونے لگی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ایک حادثہ تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جینے کا حق تک چھین لیتے ہیں۔ بمشکل ہی صحیح میں خود اٹھ کر بیٹھی تھی، بیڈ سے نیچے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی الماری تک آئی، اپنا ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، میری گردن پر بری طرح سے خروچوں کے نشان تھے۔ لوگوں نے میرے ساتھ ہر قسم کی جہالت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کہیں ان کے دانتوں کے نشان تھے جہاں سے خون رس رہا تھا، اور کہیں ناخنوں کی خرونچیں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، ایک کراہت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنا پورا وجود رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی، لیکن لگتا تھا کوئی ایسی غلاظت ہے جو کہ میری روح تک کو ناپاک کر گئی ہے۔ میں کافی دیر شاور لینے کے بعد میں باہر آئی تھی، لیکن کمرے سے باہر جانے کے لیے میری ہمت نہیں ہوئی۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے بعد عبدالاحد کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بھی ہو رہی تھیں اور مترنم بھی تھی۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے رو کر کمرے میں آیا ہے۔ جیسے اس کی مجھ پر نظر پڑی تو ہم دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی تھیں۔ وہ کہنے لگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، پریشان مت ہو۔ کہنے لگا، آپ کمرے سے باہر چلی جائیں، میں کمرے کی بگڑی ہوئی حالت کو درست کر دیتا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری زندگی میں ہونے والا یہ حادثہ میرے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے میری پاگلوں والی حالت ہو گئی تھی۔ میرے پاس جتنا سونا تھا میں تمہیں دے چکی تھی، پھر کیوں تم مجھے برباد کرنا چاہتے ہو؟ میری ذہنی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ مجھ پر ہر وقت خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو میں بری طرح سے چونک جاتی تھی۔ یہی لگتا ہے کہ وہ ڈاکو پھر سے آ گئے، اب مجھے نوچ کھائیں گے۔ رات کو میں سو رہی تھی، اچانک سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ عبدالاحد میرے قریب بھی نہیں آتا تھا، وہ صوفے پہ لیٹ جاتا تھا۔ سوئے ہوئے مجھے پھر سے وہی خواب آنے لگتا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ڈاکو مجھے نوچ رہے ہیں۔ مجھے اپنے جسم پر ان کے ہاتھوں کے لمس محسوس ہو رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پھر سے زیادتی کر رہے ہیں۔ رونے لگتی۔ ایک بار کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، مجھے اسی خواب نے جگایا تھا۔ میں دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ عبدالاحد میری کیفیت سے تنگ آ چکا تھا، وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، بس بھی کر دو، میں تھک چکا ہوں تمہاری سسکیاں سن سن کر، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا، تم بھول کیوں نہیں جاتی؟ وہ بھی کسی اذیت سے دوچار تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، عبدالاحد مجھے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کی پناہ کی ضرورت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے پاس لیٹ جاؤ۔ آپ کے ہوتے تو مجھے خوف نہیں آتا، آپ مجھ سے دور ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ پھر سے برباد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ میرے پاس لیٹ گیا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے مجھے اپنے احسار میں لیا تھا۔ کہنے لگا، مت ڈرا کرو کسی سے، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے پہلو میں چھپا لیا تھا اور میرا سر سلانے لگا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ہاتھ کپ کپ آ رہا ہے، جیسے مجھے اپنے قریب نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن مجھے اس وقت ایک محرم کی ضرورت تھی جو مجھے اپنی پناہوں میں لے لیتا۔ مجھے اپنے آپ سے جس غلاظت کا احساس ہو رہا تھا اسے میرا محرم ہی دور کر سکتا تھا۔ آج تک میں نے اپنا چہرہ کبھی کسی نامحرم کو نہیں دکھایا تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت دینی تھا، ہم سب بہنیں شرعی پردہ کرتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا مجھے اپنی زندگی سے ہی نفرت ہونے لگی۔ جس قدر میں عبدالاحد سے قریب تھی شاید اس کے جذبات کا رنگ بدلنے لگا تھا اور میں یہی چاہتی تھی، لیکن جیسے اس کی نظر میرے بازو پر پڑی اور اس پر دانتوں کے نشان دیکھ کر تو وہ ایک دم مجھ سے پیچھے ہٹا۔ اس بدحواسی سی چھانے لگی تھی، لمبے سانس لے رہا تھا، دونوں مٹھیاں اس نے بھیج رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کہ بہت بڑی ضبط سے گزرا ہے۔ آسان نہیں ہوتا ایسی عورت کو اپنانا جس کے ساتھ ریپ ہوا ہو۔ وہ فوراً سے باہر سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ باہر کیوں چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو میں بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں ایسی آزمائش نہیں دے سکتا، میں رانیوں کو نہیں اپنا سکتا۔ اے اللہ، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ میں مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کی زیادتی کو دیکھ کر اس کے قریب بھی آ سکے۔
بے شک اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کی ہے، کیونکہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا تھا کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، اور میری پاک دامن بیوی نہیں ہے، میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اب تو اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا وہ اسے بھول جائے۔ سچ یہ ہے کہ میں یہ بات بھول ہی نہیں سکتا۔ عبدالاحد کی یہ بات سن کر مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے جسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، مجھے جیتے جی موت کی سزا سنا دی ہو۔ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ میری طرف وہ بھی بے بس اور مجبور تھا، شاید بات اس کے اختیار میں نہ تھی۔ میں نے گہری سانس لی، واپس کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ میں روئی جا رہی تھی، مجھے تو اپنا گناہ بھی نہیں یاد آ رہا تھا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ عبدالاحد کو سزا نہیں دینی چاہیے، بھلا وہ کیوں مجھے قبول کرے گا؟ یہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ ہوا، لیکن میں جاتی تو جاتی کہاں؟ ابھی تک تو بات صرف اسی گھر تک محدود تھی، صرف عبدالاحد جانتا تھا جہاں میں جانتی تھی۔ میرے گھر والے اور خاندان والے اس بات سے بالکل انجان تھے۔ اگر میں عبدالاحد سے طلاق بھی لے لیتی تو میرے والد تو یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پاتے، شاید مر جاتے۔ نہ جس تکلیف اور اذیت سے میں دوچار تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے رونے لگی تھی۔ اے اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ جب عبدالاحد کمرے میں داخل ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رانیہ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا عبدالاحد آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پاک دامن نہیں ہوں، آپ ڈیزرو نہیں کرتی، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میری آواز سن کر اس نے نظریں چرائی تھیں۔ میرے برابر میں بیٹھ کے کہنے لگا رانیہ یہ بات کیوں سوچ رہی ہو؟ میں نے آپ کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہو۔ میں آپ کو اس کی کسی بھی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تو آپ نے میری باتیں سنی ہیں جو میں اپنے رب سے کہہ رہا تھا؟ بہت بری بات ہے، وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا۔ میں اپنی حال اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں کہتا، لیکن اس کے سامنے اپنی تکلیف کو چھپا نہیں سکتا۔ اس کے سامنے رو تو سکتا ہوں، کہنے لگا میں بہت کوشش کر رہا ہوں خود کو سمجھانے کی، جو ہو گیا مجھے وہ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا اس میں شاید میری ہی غلطی تھی، میں نے دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا، اور آپ کی عزت کی ذمہ داری میری تھی، میں آپ کا محافظ تھا، پر افسوس کہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا رانیہ میں آپ کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے وقت چاہیے، میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ عبدالاحد مجھے ڈاکٹر پر لے کے ڈاکٹر نے بڑی خوشی سے میری حاملہ ہونے کی خبر میرے شوہر کو سنائی تھی۔ وہ تو یوں تھا جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا، اور مجھ پر تو جیسے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے لیے اذیت بھی باقی تھی، کیا جو کچھ ہو چکا تھا وہ کم تھا؟ مجھے اپنے آپ سے اتنی شدید نفرت محسوس ہونے لگی کہ میں ڈاکٹر کے کلینک پر ہی ڈاکٹر سے لڑنے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، آپ پلیز میرا ابارشن کر دیں۔ میں یہ بات سن کر لیڈی ڈاکٹر پریشان ہو گئی، عبدالاحد کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ گمسم کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے، شادی کے بعد تو عورت یہی خواب دیکھتی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں نہیں دیکھتی، خدا کے لیے مجھے اس تکلیف اور اذیت سے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ میں جانے کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ڈاکٹر کچھ بھی کہتی، عبدالاحد مجھ سے کہنے لگا آپ اپنے آپ کو سنبھالے، ہی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ میں نے کہا نہیں سہ سکتی عبدالاحد، میں مر جاؤں گی، لیکن کسی بھی گناہ کو اپنے وجود میں پال نہیں سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بہرحال میں نے بہت چاہا کہ میرا ابارشن ہو جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں سہ سکتی عبدالاحد، میں مر جاؤں گی، لیکن کسی بھی گناہ کو اپنے وجود میں پال نہیں سکتی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بہرحال میں نے بہت چاہا کہ میرا ابارشن ہو جائے، لیکن ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی اس سے میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ 9 ماہ میں نے بڑی اذیت اور تکلیف سے گزارے تھے، اور ایسے ہی تکلیف سے عبدالاحد بھی دچار تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا، لیکن اس کی شکل کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا عبدالاحد اسے جا کر کچرے میں پھینک دیں، یہی اس کی اصل جگہ ہے، کیونکہ یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ اچھا کسی کتے بلی کا لقمہ بن جائے، میں اسے نہیں پالوں گا، میں نے جتنی سزا بھگتنی تھی بھگت لی۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں کر سکتا، یہ میرے نبی کا ہی حکم ہے، تمہارے ساتھ ظلم ہوا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے پالوں گا اور اسے ایک اچھا انسان بناؤں گا، شاید یہ بچہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ یہ الفاظ اس نے لڑکراتے ہوئے لہجے میں کہے تھے، کیونکہ میں بہت مشکل تھا یہ سب کرنا، آسان نہیں ہوتا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد عبدالاحد نے مجھے اپنا بھی لیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا، لیکن میں اس بچے کو پیار نہیں دے پاتی تھی۔ لیکن عبدالاحد اسے بہت پیار کرتا تھا، کہتا تھا اسے حافظ قرآن بناؤں گا، تربیت سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس بات کو 6 ماہ گزرے تھے، وہ بچہ 6 ماہ کا ہو گیا تھا، مجھے اماں اماں کہتا تھا، لیکن میرے ماتھے پر اس کو دیکھ کر صرف بل پڑ جاتے تھے، مجھے وہی اذیت یاد آنے لگتی تھی جسے چاہ کر بھی میں بھلا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف کچھ کم ہو گئی تھی کہ اچانک ایک دن عبدالاحد کہنے لگے ہمارے محلے سے چند نوجوان پکڑے گئے ہیں، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے تھے۔
पुलिस वाले भी पहले उनकी तलाश में थे, इसलिए उनका पीछा करते हुए इसी घर में उन्होंने भी हमला कर दिया जहाँ वो डाकू मौजूद है। मौके पर ही पुलिस ने लोगों को मार डाला। ये सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी, क्योंकि वो वही डाकू थे। वो कहने लगा, रानिया, इन डाकू ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस मोहल्ले की बहुत सी लड़कियों की इज्जतों को तार तार किया है। पता है उनके साथ क्या मामला किया है अल्लाह ने? मैंने कहा, क्या? कहने लगा, जब उनकी लाशों को कब्रिस्तान ले जाया गया और दफनाने लगे तो जैसे ही कब्रें खोदी गई तो कब्रों में सांप और बिच्छू थे, जिसे देखकर लोग बुरी तरह से घबरा गए थे, लेकिन उन्हें वहीं पर दफना दिया था। और उसके बाद वो हुआ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, वो क्या? कहने लगा, जैसे ही उन्हें दफना कर लोग वापस पलटे तो उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लोग बहुत खौफजदा होकर कब्रिस्तान से निकले थे, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि जिस तरह से जानवरों का सलूक उन लोगों ने लड़कियों के साथ किया था, वही ज़हनी अजियत से दुचार थी। वो ऐसी चीखती चिल्लाती थी, अपने रब की हजूर रो रो कर उनको बद्दुआएं देती थी। ये तो दुनिया में उनकी सज़ा का अदना सा नज़ारा था, लेकिन जो सज़ा उन्हें बाद में मिलेगी वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक होगी। ये सुनकर मेरा दिल कुछ मुतमईन सा हुआ था कि बेशक अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, लेकिन अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। इस बात को 5 साल गुजर गए। मैं अब्दुल्लाह से मेरे 2 बेटे और हैं, लेकिन वो बच्चे मदरसे जाता है, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। अब्दुल्लाह से बहुत प्यार करता है, कहता है कि इसका अजर मेरा रब मुझे ज़रूर देगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अब्दुल्लाह जैसे मर्द शायद दुनिया में बहुत कम होते तो इतना बड़ा ज़रफ़ रखते हैं, वरना मैं तो हिम्मत हार बैठी थी। और अब्दुल्लाह के लिए भी ये सब आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कर लिया था। हमारे माशरे में अगर किसी औरत के साथ रेप हो जाए तो अगर वो शादीशुदा भी हो तो उसका शौहर उसे तलाक दे देता है। अगर गैर शादीशुदा हो तो सारी ज़िंदगी बाप की तलीज़ पर बैठी रहती है, उसे कोई भी अपनाता नहीं है, और बिलफर्ज कोई अपना भी ले तो सारी ज़िंदगी ताने दिए जाते हैं जैसे कि उसके साथ की गई ज़्यादती की जिम्मेदार औरत है। हालांकि ऐसा नहीं होता। काश कि हमारे माशरे में सारे मर्द अब्दुल आहद जैसे हों।